بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 صفر، آخری پیر اور آخری موقع۔ آج کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ کے اندر اندر معجزہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم سے مانگنے والے کو بھی بانٹنے والا بنا دیتے ہیں، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ ناظرین، سفر کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آنے والا ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے میں ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، جو لوگ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ سے رزق اور دولت شہرت چاہتے ہیں، تو وہ 27 صفر آخری پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑا مقصد، اس کے لیے وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا بھی بڑا ہو، آج سفر کے آخری پیر کا دن یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو ابھی بھی سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے۔ اب آخری موقع ہے، آخری چند دن باقی ہیں اور آخری جمعرات کا دن ہے۔ آپ میں سے جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو آج سفر کی آخری پیر کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑے۔ غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو نحوست کا مہینہ کہتے ہیں، سفر کے مہینے کو بلاؤں کا مہینہ کہتے ہیں، سفر کے مہینے کو پریشانیوں کا مہینہ کہتے ہیں جب یہ مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ بلائیں لے کر آتا ہے۔ میں جس مہینے کی بات کر رہا ہوں وہ آج آپ کے اور ہمارے درمیان موجود ہے اور اس مہینے کے آخری چند دن باقی ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، رزق کی وجہ سے ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں، جس گھروں میں لاکھوں کی کمائی آتی ہے وہ بھی ناخوش ہیں، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس مشکل وقت میں تو اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ہی آپ کی غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ سفر کا مہینہ آپ کے لیے برکت والا، رحمت والا، کامیابی والا ہو سکتا ہے اگر آپ اس عمل کو کر لیں۔ آج ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، یہ جو بھی مانگیں گے کہ اللہ مجھے نوکری مل جائے، مجھے گھر مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میں کامیاب ہو جاؤں، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تو کسی بندے سے نہیں مانگ رہا بلکہ تو اپنے رب کریم سے مانگ رہا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو مانگ کر تو دیکھ، میں 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ ہی ہے جو گھر کے تمام نظام کو چلاتا ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں، ابھی بھی موقع ہے، یہ موقع مت ضائع کریں۔ آج ماہ سفر کی آخری پیر کے دن یہ چھوٹا سا عمل کر لو، یہ وظیفہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، انشاءاللہ وہ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ تو آئیے ناظرین، وقت کی نزاکت کو نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کروں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 27 صفر پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی جی، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، آپ نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔ اللہ تو ویسے ہی رزاق ہے، اللہ سے تو ویسے ہی مانگے تو اللہ کریم عطا کرتا ہے۔ اللہ کو ویسے بھی مانگنے والے بہت پسند ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو کو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ ماہ صفر کی آخری پیر کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھنے والا خاص عمل ہے جو تقدیر کے بند تاروں کو کھول دیتا ہے۔ آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کریں۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے 11 بار یا رزاقو پڑھنے کے دوران اگر کوئی بھکاری ہے، سڑک پر مانگنے والا فقیر ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آج ماہ صفر کی آخری پیر کے دن یا رزاقو کا وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ دولت کے خزانوں سے جھولیاں بھرتا ہے۔ اللہ گھر کے حالات بہتر بناتا ہے۔ اللہ گھر سے بے سکونی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے اللہ کریم آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ الصمد اور یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیات اور اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے اور بے حد محنت و مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 ہزار کماتا ہے، اور ایک شخص جو گھر سے اچھا سوٹ پہن کر بڑی سی گاڑی میں دفتر آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے اور پھر گھر چلا جاتا ہے اور روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے۔ تو دوستو یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو وہ شکلیں نہیں دیکھتا، نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ اگر وہ ذات چاہے تو وہ بغیر محنت کے لاکھوں عطا کر دیتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کریں۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج آپ 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ بے روزگاروں کو انشاءاللہ روزگار عطا فرمائے گا۔ بے اولادوں کو نورینہ اولاد سے مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، اگر کوئی بہن بھائی قرض سے خلاصی چاہتا ہے تو آج ماہ صفر کی آخری پیر کے دن اللہ الصمد کو پڑھ لے، اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا لیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ کر لیں۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ یا رزاقو اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھ لیں۔ اب 11 بار اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن سورت کو پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ قرآن سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآن سورت پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ قرآن سورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی
کی ضرورت ہے، غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے دوستو ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ آخر میں آپ نے ایک قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک قرآنی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا، لیکن پڑھنے کا طریقہ غور سے سمجھ لیں، غور سے سن لیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جھولیوں کو بھر دیتا ہے، نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اول و آخر درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیا، پھر فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ جب آپ کے دل کو سکون محسوس ہونے لگے، یعنی کہ آپ کو لگ جائے پتہ کہ میرے دل کو سکون مل رہا ہے، رب نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر اللہ سے ضد کر کے مانگو، آنکھوں میں آنسو لیے رب سے مانگو، سجدے کی حالت میں چلے جاؤ۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے یقین کریں 100% گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حال بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، ملتے رہیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔